السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین محترم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہمارے اس چینل کے اندر PQP لرن اسلام کے اندر، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہم نے آج سیکھنے ہیں یہ قرآن کے اندر کافی مقامات پر ایسے آپ کو ملتے ہیں۔ تو جب یہ آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے میں کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نون کو کیسے پڑھیں، اور یہاں اگر نون نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے، اور اگر نون ہم نے پڑھا ہے تو پھر وقف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو ان ساری چیزوں کو اس آج کے سبق کے اندر ہم جو کور کریں گے یہ آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کے اندر اس طرح کے مقامات پہ جو الفاظ ملیں گے آپ کو ان کو پڑھنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس نون کے بارے میں یہاں پہ کچھ آپ کو جو عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں میں چھوٹا سا نون ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، اسے ہجا اور رواں میں پڑھتے ہیں۔ رواں ہوتا ہے عادن الاولی، اور ہجا ہوتا ہے عین الف زبر آ، ایسے کر کے جو ہم اس کا جوڑ بناتے ہیں اس کو ہجا بولتے ہیں۔ دوسری صورت میں البتہ جب اس لفظ پر وقف کریں جس کے آخر میں نون قطنی ہو تو تب نہیں پڑھتے۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے اس سبق کے اندر۔ آپ یہاں پہ آ جائیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں، ہم اس کو جو ہے پہلے سیکھ لیتے ہیں۔ عادن الاولی، اس کو کیسے پڑھا؟ ہم نے آدا نہیں پڑھا، دال کے آگے الف کو نہیں پڑھنا، اس نون کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے اور اس کی زیر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ عادن الاولی، اور یہ نون قطنی ہے لیکن یہ وقف نہیں ہو رہا تو یہاں اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کو سیکھیں، اس کے اندر آپ کو کافی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس کو ضرور آپ توجہ سے سیکھیں۔ خیرن الوصیۃ، اگر ہم اس کو خیرا یہاں پہ پڑھتے ہیں، سانس نکالتے ہیں، یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ آیات سے الفاظ لیے گئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ اس کو خیرا پڑھیں گے اور وقف کر دیں گے، سانس نکالیں گے اور آگے والا لفظ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں گے الوصیۃ، پھر خیرا نل نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو نون ہے یہ نون قطنی ہے، یہ پھر وقف کی صورت میں یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ وقف نہیں ہے، آپ خیرن ایسے کر کے پڑھیں۔ اگر خیرا پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے سانس نکالنا ہوگا، پھر آپ نے الوصیۃ پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مثلا القوم، مثلا القوم، یہاں پہ مثلا اگر آپ نے پڑھنا ہے پھر سانس نکالیں گے، پھر آگے سانس لے کے اگر آپ نے اگلا لفظ پڑھنا ہے پھر القوم پڑھیں گے۔ اگر آپ مثلا القوم پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر نون جو ہے یہ ادا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لومزاتی، یہاں پہ وقف ہے، آگے لکھا ہوا ہے الذی۔ اب یہ زیادہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں تو پھر آگے کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ لومزہ، یہ وقف ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تا جو ہے یہ گول یہ ہا میں بدل گئی اور زہ یہاں پہ وقف ہو گیا لومزہ، اور آگے ہم نے سانس نکالا، اب یہ نون قطنی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے پڑھیں گے الذی، ٹھیک ہے؟ لومزہ، لومزہ، سانس نکالیں، الذی، اس کو ہم نے ایسے پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا تو پھر یہ نون کے نیچے جو زیر نظر آ رہا ہے چھوٹا نون، یہ اس لام کے ساتھ ملے گا۔ کیسے؟
लुमज़तिन लज़ी, कैसे? लुमज़तिन लज़ी। एक तो आपने ये सीखा यहाँ पे, दूसरा आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे अगर वक्फ करना है लुमज़ा, तो आगे आपने यहाँ पे देखना अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या डालना है? ज़बर। अल्लज़ी, कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी, जब आप यहाँ पे वक्फ करेंगे। आगे देखें, जो इसमें आखिरी आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे क़दीरु, अगर आप पूरा पढ़ें, यहाँ पे वक्फ ना करें, फिर कैसे पढ़ेंगे? क़दीरु निल्लज़ी, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे वक्फ नहीं किया और नून क़तनी को हमने जो छोटा सा नून लिखा हुआ है ये इस्लाम के साथ मिला दिया, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे वक्फ करते हैं तो हमने क्या पढ़ना है? क़दीर, सांस लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे अल्लज़ी, कैसे? क़दीर अल्लज़ी। अगर आप वक्फ नहीं करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क़दीरुनिल्लज़ी। आज के सबक में आपने जो सीखा है वो सीखा है नून जो छोटा सा लिखा हुआ होता है, ये कुरान के अंदर इसको कैसे अदा करते हैं, इसको नून क़तनी बोलते हैं। और ये नून क़तनी जो है कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता, और जब पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक आपने अच्छे से समझा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।